دوستو آداب۔ حدیث ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی عربی زبان میں کئی طرح سے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن حدیث کے معنی شریعت اسلام میں ایک خاص معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ جس طرح صلاۃ لفظ کے معنی دعا کے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم اسے نماز کے لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ صلاۃ کو شریعت نے اسی طرح سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے معنی پاک صاف کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن شریعت نے اسے خاص معنی میں استعمال کیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے لے کر آپ کا اس دنیا سے پردہ فرمانے تک آپ نے جو کچھ کہا یا کیا یا آپ کے سامنے جو کچھ ہوا اور آپ نے اس سے رضامندی کی یا منع نہیں کیا، یہ ساری باتیں جن کتابوں میں درج کی گئی ہیں انہیں حدیث کہا جاتا ہے۔ دوستو حدیث دو طرح کی ہوتی ہیں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث قدسی۔ حدیث نبوی کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو کہا جاتا ہے، اور حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس کے راوی یعنی کہ بیان کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن کریم بھی تو اللہ کی کلام ہے اور اس کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے، تو پھر قرآن مجید اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ قرآن شریف کے الفاظ اور معنی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، جبکہ حدیث قدسی میں معنی اللہ پاک کے ہوتے ہیں اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ مکمل قرآن کریم جبرائیل امین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، مگر حدیث قدسی جبرائیل امین الہام اور خواب کے ذریعے بیان فرمائے گئے۔ حدیث قدسی کی تعداد 200 سے زیادہ ہے، بعض جگہ 272 لکھا گیا ہے۔ دوستو قرآن کریم دین الہی کی آخری اور مکمل کتاب ہے جو 1400 سال گزر جانے کے باوجود اس میں ایک حرف کی بھی ملاوٹ نہیں ہو پائی ہے، اور یہ پوری طرح محفوظ ہے کیونکہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پیغمبر آنے والے ہیں۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن پر اگر دین مکمل ہو گیا ہے تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ دراصل قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ بے شک قرآن شریف ایک مکمل کتاب ہے، مگر قرآن فہمی یعنی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے۔ حدیث کے سہارے کے بغیر نہ صرف قرآن کو سمجھنا مشکل ہے بلکہ احکامات شریعت پر عمل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث کو قرآن کی تفسیر بھی کہا گیا ہے۔ آئیے تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ قرآن کے حکم کو سمجھنے کے لیے حدیث پاک کیوں ضروری ہے۔ دوستو قرآن پاک میں نماز قائم کرنے کا حکم تو ہے، مگر کتنی بار پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ 5 وقت کا لفظ تو قرآن میں آیا ہی نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے اور کس وقت نماز میں کتنی رکعت پڑھنی ہے۔ یعنی کہ قرآن نے حکم دیا کہ غسل واجب ہے، اور اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ قرآن نے تو طریقہ نہیں بتایا کہ حدیث نے بتایا ہے کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ رمضان میں روزے کا حکم تو قرآن میں ہے، مگر روزہ کیسے رکھیں، کب شروع کریں اور کب ختم کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ صلاۃ کے ساتھ قرآن نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور حدیث نے سمجھایا کہ زکوٰۃ کس پر کتنی دینی ہے، کس کو دینی ہے اور کسے نہیں دینی ہے۔ اپنے کلام پاک کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب استطاعت پر حج کرنے کا حکم صادر فرمایا، اور حدیث نبوی نے سمجھایا کہ حج کیسے کریں، کب کریں، کیا معاملات ہوں اور کیا طریقہ ہو۔ ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ امت کو حدیث پاک کی کتنی سخت ضرورت ہے۔ اس کے بغیر قرآن کا سمجھنا مشکل تو ہے، بلکہ حدیث کو چھوڑ دینے سے غلط راستے پر چلے جانے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ دوستو اب ہم بات کریں گے کچھ سنت کی۔ سنت عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی عادت اور طریقے کے ہیں۔
غلط فہمی یہ ہے کہ سنت اور حدیث کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ حدیث اور سنت کے درمیان فرق ہے۔ بہت سے احادیث ایسی ہیں جن کا مقصد امت کو کسی مسئلے کا حل معلوم کرنا تھا، بعد میں اسے رد کر دیا گیا ہو۔ بہت سی حدیثیں کبھی تھیں، بعد میں منسوخ کر دی گئیں، جیسے نماز میں پہلے بات کرنے کی اجازت تھی، بعد میں رد کر دی گئی، مگر سنت کبھی منسوخ نہیں ہوئی۔ سنت وہ عمل ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں آخر تک کیا ہو اور کبھی چھوڑا نہیں ہو۔ حدیث اور سنت کو جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر صحابہ اکرام نے کسی فعل پر سختی کے ساتھ عمل کیا ہو تو وہ سنت ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت پر عمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ دوستو، حدیث کی کئی کتابیں ہیں، جیسے موطا مالک، مشکوہ شریف، مسند احمد، المستدرک، حکیم وغیرہ۔ حدیث کی سب سے پہلی کتاب صحیح بخاری کو مانا جاتا ہے اور اس کے بعد مسلم شریف کا نمبر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کتابوں میں سب کی سب حدیث صحیح ہیں، باقی کتابوں میں صحیح اور ضعیف دونوں پائی جاتی ہیں۔ احادیث کے مجموعے کو صحیح ستہ کہا جاتا ہے۔ صحیح ستہ میں 6 کتابیں ہیں، جیسے صحیح بخاری جس میں 7563 حدیث ہیں، مسلم شریف میں 7562 حدیث ہیں، ابو داؤد میں 5274 ہیں اور ترمذی میں 3956، نسائی میں 5761 اور ابن ماجہ میں 4341 احادیث موجود ہیں۔ سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالی ہیں۔ انہوں نے 5374 حدیثیں بیان کی ہیں اور آپ کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ تعالی نے سب سے زیادہ حدیث بتائی ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت اور رحمت للعالمین ہیں۔ آپ پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ مثالی شوہر، والد، دادا تھے۔ آپ ایک بہترین ساتھی، شہری، منصف اور استاد بھی تھے۔ آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ جو کہتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو یہ کائنات ہی نہ پیدا ہوتی۔ آپ کے آنے سے پہلے دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ظلم اور ستم اور خون خرابہ اور جوا عام تھا۔ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ آپ نے ساری برائیوں کی جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا۔ غلاموں، یتیموں، غریبوں اور بیواؤں کو سہارا دیا، یہاں تک کہ آپ نے جانوروں تک کے حقوق مقرر کیے۔ دوستو، ایک عیسائی مصنف مائیکل ہارٹ اپنی کتاب دنیا کی 100 عظیم شخصیت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ اس کی وجہ وہ لکھتا ہے کہ اگرچہ میں اسلام کو نہیں مانتا، لیکن یہ ماننے پر مجبور ہوں کہ عرب میں ایک ایسا شخص آیا جس نے عرب معاشرے میں انقلاب برپا کر دیا۔ وہ عرب جو جنگلی تھے، غیر تہذیب یافتہ تھے، دنیا کو تہذیب سکھانے لگے۔ دوستو، یہ بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے ہی نہیں، ساری انسانیت کے رہنما ہیں۔ ہو سکے تو ایک بار آپ کی زندگی پر لکھی گئی کتاب ضرور پڑھ لیں، جو دنیا کی ہر زبان میں ملتی ہے۔ آپ کے حدیث سننے اور پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ محسن انسانیت ہے۔ آئیے کچھ حدیث آپ کو سناتے ہیں۔ دوستو، اسلام امن اور شانتی کا مذہب ہے اور چاہتا ہے کہ سارے لوگ امن اور شانتی سے رہیں اور کسی کو تکلیف نہیں ہو، مگر افسوس آج نفرت کا بازار گرم ہے۔ حدیث شریف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ اسی نفرت کی وجہ سے آج رشتہ داری میں درار آ گئی ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں ہے، بہنوں کا حق دینے کو تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ ماں باپ تک سے نفرت کی جا رہی ہے۔ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب جو کوئی بھی اپنے دوست اور احباب رشتہ دار سے بچھڑا ہوا ہے، وہ اچھی طرح سوچ لے۔
رشتہ داری جب دشمنی میں بدل جاتی ہے تو دشمنی کو ختم کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کا آسان سا طریقہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو بغض کو عداوت رکھنے والے مستحق رشتہ دار کو دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ تحفے تحائف وہ مالی امداد ہو تو دل سے نفرت نکل جاتی ہے۔ ماں کے بارے میں تو فرما دیا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک اور حدیث سے ثابت ہے کہ ماں کا درجہ کس قدر بلند ہے۔ ارشاد ہے کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، ماں آواز دیتی اور میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ دوستو، آج ماں کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ کر آنے والے توبہ کر لیں اور ماں کو گھر لے آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف رشتہ داروں کے لیے ہی نہیں ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ بھی محبت سے رہنے کی ہدایت دیتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں وہ اپنے پڑوسی کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائیں، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی باتیں بولے یا چپ رہے۔ ویسے تو قرآن اور حدیث میں پڑوسیوں کے لیے کئی حقوق بتائے گئے ہیں۔ ایک حق یہ بھی ہے کہ حدیث میں ہے کہ جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالو اور اپنے ہمسائے یعنی پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ اسلام ظلم کو تو کبھی برداشت نہیں کرتا، نہ ہی ظالم کے ساتھ دینے کی حمایت کرتا ہے۔ حدیث میں حکم ہے کہ جو شخص ظالم کا ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے تو یقیناً وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دوستو، ظلم کرنے والے اور ظالم کا ساتھ دینے والے اچھی طرح سوچ لیں۔ دوستو، ظالم کا ساتھ دینا ہی گناہ نہیں ہے، ظلم کو نہ روکنا بھی گناہ ہے جس کی سزا ملنے والی ہے۔ اسی لیے ارشاد نبوی ہے کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ ان سب پر عذاب کرے۔ دوستو، جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اللہ کا عذاب طوفان کی شکل میں آ جاتا ہے، اور اونچی اونچی عمارتیں جن پہ ہمیں ناز تھا کسی تنکے کی طرح بہہ نکلتی ہیں۔ کبھی ایسا ہو تو سمجھ جاؤ کہ ہم ظلم کو روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ دوستو، آج چھوٹی چھوٹی بات پر قتل ایک عام بات ہو گئی ہے، اور اپنے فائدے کے لیے فساد پھیلانا بھی عام ہوتا جا رہا ہے۔ فساد میں لوگوں کی جان چلی جاتی ہے اور گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے لوگوں کو سخت وارننگ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد کیا تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو جلایا یعنی کہ بچایا تو اس نے سب کو جلا دیا یعنی کہ انسانیت کو جلایا۔ دوستو، دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ بیٹی پیدا ہونے پر مایوس ہو جاتے ہیں، کچھ تو بیٹی سے نفرت بھی کرنے لگتے ہیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے بیٹی کا یہی انجام تھا، پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم پر روک لگا دی اور فرمایا کہ جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے سے فرماتا ہے کہ جا اور اپنے باپ کا بازو بن جا، مگر جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اپنی ذات کی کہ آج سے میں خود تیرے باپ کا بازو ہوں۔ دوستو، آپ سے رخصت ہونے سے پہلے کچھ اور حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہر بال کے بدلے اسے نیکیاں ملیں گی۔ ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں سے بھری ایک ٹہنی دیکھی اور اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی بات پر راضی ہو گیا اور اس کی بخشش فرما دی۔ دوستو، پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ مہمان کو رخصت کرتے وقت گھر کے دروازے تک نکلنا سنت ہے، اور جو جوان کسی بوڑھے بزرگ کی بڑی عمر کی وجہ سے اس کی عزت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے بھی ایسے لوگ مقرر کر دے گا جو اس کے بڑھاپے کے وقت اس کی عزت کریں گے۔
दोस्तों, रात का खाना खाओ अगरचे एक मुट्ठी रद्दी खजूर ही क्यों ना हो, इसलिए रात का खाना छोड़ना बुढ़ापे का सबब है। दोस्तों, किसी गरीब और कमज़ोर की ज़मीन पर कब्ज़ा करना या छीन लेना आज आम हो गया है, और इस तरह की हरकत करने वाले समझते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर वो नहीं जानते कि उनका क्या हश्र होने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ज़रा सी ज़मीन नाहक ले ली तो उसे क़यामत के दिन 7 ज़मीनों में धंसाया जाएगा। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हमने आपके रूबरू इस्लाम, कुरान और अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को पेश करने की कोशिश की है। हर बात में इंसानियत का दर्स दिया गया कि ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, रिश्तेदारों के साथ क्या मामला करना है, पड़ोसी के साथ कैसा सलूक करना है, वालिदैन के साथ, बेटी के साथ, बच्चों के साथ और बुज़ुर्गों के साथ, ग़ुलामों के साथ, यतीमों के साथ, यहाँ तक कि जानवरों के साथ कैसा सलूक करें, ये समझाया गया है। जुल्म करने वालों, फसाद फैलाने वालों और नाहक कत्ल करने वालों को अल्लाह के अज़ाब से डराया गया है। अगर इन बातों पर अमल करें तो यकीन कीजिए कि दुनिया जन्नत निशान बन जाएगी और हर तरफ अमन और शांति और प्रेम ही प्रेम होगा। एक आखिरी सवाल के बाद हम आपसे रुखसत लेंगे। इन बातों को सुनने के बाद आपको कहीं लगा है कि ये नसीहत, ये हिदायत, ये तालीम सिर्फ मुसलमानों को दी गई है, ताकीद सिर्फ मुसलमानों की गई है, गलती करने पर सिर्फ एक मुसलमान को डराया गया है। आपने इतनी सारी हदीसें सुनी, किसी एक हदीस में भी नहीं कहा गया, एक लफ्ज़ भी नहीं दिखाया गया कि किसी एक हदीस में ये भी नहीं कहा गया कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। नहीं ना दोस्तों, इस्लाम, कुरान और हदीस मुसलमानों की जागीर नहीं है, ये तो सारी इंसानियत के लिए है। कुरान और अल्लाह के रसूल की बातें हर मज़हब के मानने वालों के लिए है। दोस्तों, एक बार इन्हें पढ़ तो लें, एक बार इनके करीब तो आएं, देखें तो सही कि आखिर क्या कहता है कुरान। खुदा हाफ़िज़।